اب جب دونوں لشکر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور فرعون کا لشکر بھی جب دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں تو جب آگے دریائے نیل موجیں مار رہا تھا، کافی بڑا سمندر تھا، تو پھر جتنے بھی بنی اسرائیل کی قوم جو موسیٰ کے ساتھ چل رہی تھی، انہوں نے کہا موسیٰ ادھر دیکھو فرعون لشکر آ رہا ہے۔ اب ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ ہم یہاں پر پکڑائے جائیں گے، ادھر سے دریائے نیل نے رستہ بند کیا ہے، ادھر فرعون لشکر آ چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں رب کعبہ نے کہا موسیٰ اب اپنا عصا زمین پر مار۔ جب عصا زمین پر مارا دریائے نیل کے 12 حصے ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کے اندر 12 رستے نکلے اور ہر 12 رستے کے بیچ میں ایک دیوار قائم ہو گئی اور اس دیوار کے بیچ سے دوسرا رستہ دکھتا تھا، اور یہ 12 اس لیے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی جو 12 تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان 12 رستوں سے دریائے نیل کراس کر کے پار نکل گیا۔ جب پار نکلا تو ادھر فرعون کا جو لشکر تھا وہ بھی آ گیا۔ جو وہ راستہ جو بنا تھا نا، 12 کے 12 رستے بنے تھے وہ اسی طرح تھے۔ جب دریا پار کیا موسیٰ نے، اس موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب میں اپنا عصا ماروں تو دریا جس حالت میں تھا دوبارہ تاکہ لوٹ جائے، رستہ بند ہو جائے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو اسی حالت پر رہنے دے جس حالت میں میں نے دریا کو رکھا ہے۔ تو جب اسی حالت میں رکھا، اب جب ایک لشکر پار لگا تو فرعون سمجھتا تھا کہ جو 12 رستے نکالے یہ تو میں نے نہیں نکالے ہیں، یہ نکالنے والی ذات خدا ہے۔ تو سمجھتا تھا کہ اگر میں نے دریا میں چھلانگ دی تو جس رب نے 12 رستے نکالے تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اب یہ یہاں پر مجبور ہوا، ندامت کی آنسو بہانے لگا۔ اس نے سوچا اب کیا میں فراڈ بناؤں جس کی وجہ سے میری خدائی کا دعویٰ بھی بچ پائے اور لوگ میرے خلاف بھی نہ ہو جائیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا لوگوں سے ایک بات سنو۔ کہا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کہنے لگا تو میرے لیے دیکھو دریا خود بخود 12 رستوں میں بدل گیا، یعنی میرے لیے دریا نے ایٹومیٹیکلی 12 رستے بنائے۔ اگر میں چاہوں تو ان 12 رستوں سے گزر کر موسیٰ اور اس کے لشکر کو برباد کر دوں گا، لیکن یہ میرا انصاف ہے، میں نہیں جاتا۔ اب اس کو یہ تو جانتا تھا جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن یہ بہانہ بنانے کے لیے کہنے لگا دیکھو میں نہیں جا رہا ہوں، رستے تو میرے لیے بن گئے۔ اب یہ ڈرتا تھا، کبھی دریا کے نزدیک جاتا پھر پیچھے، پھر جاتا پھر پیچھے۔ اس کے دل کے اندر یہ گھبراہٹ تھا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام دیکھو، اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، آپ ایک اونٹنی لے کر آئے۔ ادھر فرعون کا لشکر گھوڑے پہ سوار ہے، کھڑا ہے، ادھر فرعون بھی کھڑا ہے۔ تو ادھر جبریل امین آئے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، تو جب اس اونٹنی فرعون کے گھوڑے کے سامنے سے گزرنے لگی تو جبریل امین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور اپنی اونٹنی کو زور سے مارا تاکہ اس کے سامنے سے تیز گزر جائے، اور یہ فرعون میری اونٹنی کا پیچھا کرے گا تو میں سمندر میں داخل ہو جاؤں گا، تو یہ بھی پیچھے سے سمندر میں داخل ہو جائے گا اور یہ غرق ہو جائے گا۔ بیسیکلی ایسے تو وہ بہانہ بنا گیا تھا، سمندر میں داخل ہونے سے بچ گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کا مقدر کر دیا تھا کہ آج وہ اس دریائے نیل میں ڈوبے گا۔ آپ بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں بچا۔ تو جبریل امین جب اپنی اونٹنی لے کر سامنے سے گزرے، تیز رفتار میں گزرے، اور اپنی اونٹنی کو انہوں نے زور سے مارا، ان کو کھپچی ماری تو زور سے سامنے سے اونٹنی گزری تو فرعون کانپ اٹھا کہ شاید موسیٰ گزر گئے۔ فرعون نے اپنا گھوڑا بھی دوڑایا، جب اپنا گھوڑا آگے دوڑایا تو جبریل امین نے اپنی اونٹنی کو دریا میں داخل کر دیا۔ تو فرعون نے سوچا یہ رستہ بنا ہے، اس نے بھی داخل کر دیا۔ پیچھے سے لشکر نے سوچا رستہ لگا ہے، سب کے سب لشکر جب ایک سے لے کر آخر تک سب کے سب دریائے نیل میں داخل ہوئے تو رب کعبہ نے حکم دیا موسیٰ اب آسا مار۔ جب آسا مارا تو سارے کا لشکر، سارے کا سارا فرعونی لشکر دریائے نیل کے بیچ میں تھا، تو دریائے نیل کے بیچ میں تھا۔ ادھر موسیٰ نے آسا مارا تو دریائے نیل جس طرح پہلی کنڈیشن کے اندر تھا اسی طرح موجیں مارنے لگا، اور سارے کا لشکر سارا جو تھا وہ دریائے نیل کے بیچ میں بند ہو گیا۔ اب جب دریائے نیل کے بیچ میں بند ہونے لگا تو کیسا رگڑا لگا یہ پوچھے آقا دو عالم سے۔ ایک مرتبہ جبریل امین آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ کاش اگر آپ اس وقت ہوتے تو کیا نظارے دیکھتے۔ کہا جبریل امین کیا نظارے تھے؟ کہا جب فرعون جو تھا دریائے نیل کے بیچ میں ڈوبا نا تو جب وہ زور زور سے پکار کر کہتا تھا، 3 بار اس نے پکار کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لے کے آتا ہوں، آج مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں، آج مجھے چھوڑ دے۔
تو جبریل امین کہنے لگا مجھے اس بندے سے تکڑی شرارت تھی کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو میں نے سوچا اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو رحم آ جائے اور اس کو بدبخت کو دریا سے نکال دے۔ تو میں دریا کا گارا جو ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، میں وہ لا لا کر جبریل کے اس کے کیا کہتے ہیں فرعون کے منہ میں ٹھوس دیتا تھا، منہ بند کر دیتا تھا، اور جب اس کا منہ میں بند کرتا تھا ٹھوس ٹھوس کے اس کے منہ میں مٹی ڈالتا تھا، اور اس کی یہ حالت تھی، اور اس کو دریا توڑ پھوڑ رہا تھا۔ ادھر یہ لشکر ادھر دریا میں پھنسا، ادھر بنی اسرائیل کا لشکر جب دریا کے پار لگا جو موسیٰ کے ساتھ تھے، تو جب وہ آگے نکلے تو وہاں لوگ پوجا کر رہے تھے، پتھروں کی پوجا، جس طرح آج دنیا کے اندر مورتیوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی مورتی بنا کے دے دو جس کی ہم بھی پوجا کر لیں۔ موسیٰ نے کہا کیسے جاہل اور ان پڑھ بے وقوف ہو، میں تو تمہیں ایک خدا کی طرف بلا رہا ہوں اور تم کہتے ہو مجھے مورتیاں بنا کے دے دو۔ الغرض وہ قوم ان کے اندر جب شامل ہوئی تو بنی اسرائیل کے ذہن کے اندر یہ بات گھومنے لگی کہ فرعون جو ہے وہ ایک بہت طاقتور ہستی ہے، ایک بہت بڑا جادوگر ہے یا کچھ بھی ہے، ان کے نزدیک تو وہ خدا تھا پہلے۔ تو کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو جائے۔ اب جب ان کے ذہن میں یہ گمان آیا تو اللہ رب العزت نے دریائے نیل کو حکم دیا۔ پہلے فرعون کی لاش دریائے نیل کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے اللہ نے حکم دیا اے دریا، اب دریا اس کو جو تیرے اندر فرعون کی لاش ہے اس کو باہر پھینک دے۔ تو جب اگر فرعون کو دریائے نیل باہر پھینک دیتا تو وہ اس وقت اس کی کنڈیشن یہ تھی، اس کا گوشت گل کر پگھل کر انسانی کنڈیشن میں وہ تو تھا نہیں۔ اب اگر اس کو اس حالت میں باہر نکال دیا جائے تو لوگ انکار کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے فرعون نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون اے دریا، اس دریا تو جو فرعون کو باہر نکالے گی اس کو اسی لباس کے اندر نکالنا جس لباس کے اندر یہ دریائے نیل میں ڈوبا تھا۔ اب یہ اسی سیم کنڈیشن جیسا پڑا، جیسا تھا ویسا کا ویسا مری ہوئی لاش اس کی دریائے نیل کے پار لگ گئی۔ لوگوں جب ہمارا اللہ پر بھروسہ اس قدر ہو جائے گا، جو رب دریائے نیل کے اندر موسیٰ کو نکالے فرعون کو ڈبائے، جو رب ایک طرف طوفان کے اندر قبطیوں کو ڈبو دے، دوسرے ساتھ میں جب دوسرے لوگوں کو طوفان کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک رب ایک گلاس سے دو بندوں کا منہ لگائے، ایک پیے تو پانی دوسرا پیے تو خون، ایک قوم جو عیش و عشرت کی زندگی گزارے دوسرے کے اوپر مینڈک، ایک قوم عیش و عشرت کی زندگی گزارے دوسرے کے داڑھی کے بال بھی نوچ لیے گئے، یہ رب ہمیں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے تاریخ کی آج بھی کہہ رہی ہے، قرآن آج بھی کہہ رہا ہے، قیامت تک دنیا کے کافروں جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ذہن میں ہم اسلام کو مٹائیں گے، ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹائیں گے، ان کے لیے پیچھے تاریخ گواہ ہے کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ جو ایک طرف ہو جائیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر ٹولہ بازی ہو چکی ہے یہ سب کے سب بھی اگر ایک طرف ہو جائیں، چند مسلمان بھی اگر ایک طرف رہ جائیں، ان مسلمانوں کو اگر ساری دنیا نقصان پہنچانے پر آ جائے تو نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار